بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تزکیہ سیریز میں ہم اس پارے کو جس موضوع کی روشنی میں دیکھیں گے وہ ہے جھوٹ۔ یہ پارہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32 سے شروع ہوتا ہے۔ پارے کا آغاز ہی اس کے موضوع کو واضح کرتا ہے۔ پہلی ہی بات آ گئی، جو جھوٹ بولے اللہ پر اور جھٹلائے سچ کو، اس کی بنیاد پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ جھوٹ یا کذب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، اگر ہم صرف یہاں ایک ہی بات یاد رکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامتیں کیا ہیں کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھا جائے تو جھوٹ جو ہے وہ خلاف حقیقت کو کہتے ہیں۔ جب آپ سچ نہیں بول رہے ہوتے تو آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ خاموش رہیں۔ ایک لفظ تصدیق حق اور دوسرا تکذیب، اس آیت میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ ایک جھوٹ ہے اور دوسرا جھٹلانا۔ انسان اپنی زندگی میں دونوں ہی کام کرتا ہے۔ ہم اس بارے میں دونوں موضوع کے بارے میں پڑھیں گے۔ جھوٹ ایک تو زبان سے بولا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ عملی رویوں سے تکذیب کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جھوٹ کیا ہے؟ زبان سے سچ نہ بولنا، اور تکذیب کیا ہے کہ اپنے رویے سے سچے طریقے کو چھوڑ کر جھوٹے طریقے کا اختیار کرنا۔ آیت 36 میں اللہ کے کافی ہونے کی بات ہے، کیونکہ بہت سارے جھوٹ اسی لیے بولے جاتے ہیں کہ لوگوں پر اعتماد کیا جائے، لوگوں سے ان کا فائدہ لیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، کوئی جھوٹی کمائی یا حرام ذریعے سے کما لیتا ہے تو کیا واقعی اس نے سوچا کہ اللہ مجھے کافی ہے؟ اس جھوٹ کے موضوع کو اللہ کے کافی ہونے پر لیں تو کیا اللہ بندے کے حال کو نہیں جانتا؟ کیا اللہ تعالیٰ بندے کے معاملے کو نہیں جانتا؟ آیت 38 میں اس جھوٹ کی بات ہے جو خالق کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ توحید کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے اور شرک کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت 43 اور 44 میں کہہ رہے ہیں کہ سفارش کوئی نہیں کر سکتا جب تک اللہ چاہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا وہی مالک ہے۔ اسی طرح آیت 46 سے 48 میں ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا جھوٹ ہے، اور جو اس دنیا کے جھوٹ میں لگے رہے آخرت میں جھوٹی دنیا کو پیش کریں گے تو کھوٹے سکے کی طرح یہ دنیا اور اس کی ساری چیزیں مسترد کر دی جائیں گی کہ آج ان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح آیت 49 میں انسان کا ایک اور جھوٹ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو نعمت ملتی ہے اللہ کی رحمت سے، اور کہتا ہے کہ اپنی محنت سے ملی ہے۔ آخر بچوں کو پڑھایا تھا، لکھایا تھا، محنت کرتے ہیں تبھی تو کماتے ہیں۔ آپ دیکھیے انسان سے گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، انسان تو ہے ہی بھولنے والا، نسیان سے اس کا مادہ ہے، لیکن شیطان مایوس کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، رب تمہارا ایسا نہیں ویسا نہیں، اب تم بچو گے نہیں۔ آیت 53 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو امید دلاتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کرتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اپنی رحمتوں کی امید دلاتے ہیں کہ وہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرط ہے، اور یہ شرائط آیت 54 اور 55 میں بیان کی گئی ہیں۔ توبہ کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرو، واپس مسلمان بنو، اور اس کے بعد قرآن پاک کے ان حصوں کو پڑھو اور سمجھو جن کا تمہارے عمل سے تعلق ہو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور پھر ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ جس معاملے میں کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اس میں معافی مانگنی ہوگی۔ اور اگلی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ توبہ نہیں کریں گے، جھوٹ کی زندگی سے بچتے ہوئے سچ کی طرف نہیں آئیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ آیت نمبر 56 سے لے کر 60 تک محاسبے کی آیات ہیں۔ موت کے وقت کی گھبراہٹ کا سوچیں کہ اللہ تیرے حق میں اتنی کمی کی، تیرا حق اٹھا کر لوگوں کو دے دیا، تجھے ناراض کیا، لوگوں کو راضی کیا، تیرے سامنے جھوٹے بنے، لوگوں کی نظروں میں سچے بنے۔ توبہ کریں۔ کسی کے معاملات میں کمی کی تھی تو جا کر معاملات درست کر لیں، کسی کا دل دکھایا تھا تو اس کا دل خوش کریں، نمازوں میں کمی کی تھی تو توبہ و استغفار کریں۔
کیونکہ جو اللہ کو غفور الرحیم سمجھ جاتا ہے تو اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت 67 سے سورت کے آخر تک قیامت کے کچھ مناظر بیان کیے گئے ہیں، اور یہ آیات سوچنے کی ہیں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اور زندگی کی حسرتیں ہیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا تھا۔ اس کے بعد سورۃ المؤمن شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کی شروع کی آیات میں اور آپ کے رب کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پر پتہ چلا کہ ایک شخص نے کوئی گناہ کر لیا۔ ظاہر ہے انسان گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کو یہ آیتیں لکھ کر بھیجی تھی، تو اتنا اس پر اثر ہوا کہ توبہ کی اور روتا ہوا آ گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، لیکن ہم اس سے کتنا ڈرتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلانے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کس طرح قوموں کی زندگی میں جھوٹا طرز زندگی آ جاتا ہے کہ وہ نبیوں کو بھی جھٹلانے لگتے ہیں۔ جھوٹ جو ہے وہ تکذیب پر چلا جاتا ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ کذب تکذیب پر لے جاتا ہے، اور اللہ کے نبیوں کو انہوں نے تکلیفیں دی کہ وہ نبیوں کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ آیت نمبر 7 سے 9 میں کچھ لوگ ایسے خوش قسمت ہیں کہ ان کے لیے عرش کو تھامنے والے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کی اولادوں اور ان کے گھر والوں کے لیے جو توبہ کرنے والے ہیں اور اللہ کے راستے کی طرف آتے ہیں اور توبہ کے بعد دوبارہ گناہ نہیں کرتے۔ اسی طرح آیت 28 میں مرد مومن کا تذکرہ ہے۔ مخلص تھا یہ شخص اور کہتا تھا کہ کیا تم اس شخص کو قتل کر دو گے جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یہ کیا تمہارے ملک میں قتل و غارت گیری کر رہا ہے؟ اور اس آیت میں پارے کا موضوع نظر آ رہا ہے کہ جھوٹ بولنے کی سزا خود اس کو ملتی ہے جو جھوٹ بولتا ہے، اور یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ حد سے آگے بڑھنے والا بھی جھوٹا ہوتا ہے، اور جھوٹا طرز زندگی بھی اسراف کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں جس مرد مومن کا تذکرہ ہے وہ فرعون ہی کی نسل میں سے تھا، لیکن اللہ اندھیری رات میں سے ستاروں کو نکالتا ہے۔ جہاں ظلم بڑھتا ہے، بربریت بڑھتی ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے، تو جہاں مسلمان خود کچھ نہ کر سکے تو کافروں کے اندر سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اسلام کی مدد کرتے ہیں۔ یہی ہر دور میں ہوا۔ اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی جبکہ دوسرے ان کو جھٹلا رہے تھے، جیسے مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا۔ انہی میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کا دفاع کیا۔ اسی طرح آیت 38 میں اس مرد مومن کی درد مندی نظر آتی ہے جو لوگوں کے لیے ہمدردی اور رحم کے جذبات رکھتا ہے۔ آیت 44 بہت ہی زیادہ اہم آیت ہے۔ ایک مومن کی خیر خواہی نظر آ رہی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے بڑے کام سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں آگے جا کر میری بات یاد آئے گی۔ آیت 46 میں عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے۔ فرعون ڈوب کر مرا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب میں مبتلا ہے۔ قبر کا عذاب بھی ہے، حتیٰ کہ وہ ڈوب کر مر جائے۔ عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے طریقوں سے کریں گے، اس کے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسا وہ ڈیزرو کر رہا ہوگا، اور اگر وہ اچھے کام کرتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے وہاں جنت کا معاملہ ہوگا۔ آیت 47 اور 48 کو پڑھتے ہوئے اگر آپ کے اندر کسی شخصیت کا بھی سحر ہے یا دل اس کے سحر کا شکار ہے تو اس کا سوچیں، جو اللہ سے دور لے جانے والے ہیں کل کیا ہوگا۔ نوٹ کریں تو قرآن کریم میں اکثر لفظ کا بہت ذکر آتا ہے۔ ہدایت سے دور اکثر، جاہل اکثر، خواہشوں کے پیچھے اکثر، اور تھوڑے شکر والے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ جو سارے لوگ کر رہے ہیں وہی ہم کریں، نہیں، اکثر کے پیچھے جائیں گے تو بعض دفعہ اصل دین سے بھی دور ہٹ جائیں گے۔ اور پھر آیت 61 میں بات آ گئی کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، آمین۔ آیت 84 میں بیان کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے
تو اس وقت اس کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، کچھ چیزیں پھینک دیتے ہیں کہ شاید تھوڑے بچ جائیں۔ بھائی اسی طرح جب موت کی ڈبکیاں آتی ہیں تو اس وقت انسان اپنے گناہوں کے بوجھ کچھ ہلکے کرنا چاہے گا، اس وقت کہے گا سارے گناہ چھوڑتا ہوں تو کیا فائدہ، ساری زندگی بھی شرک میں گزر گئی، اب توحید کی باتیں کرتے ہیں، ساری زندگی گناہوں کا بوجھ ڈالتے رہیں، اب اتار کر پھینک رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے سورۃ المؤمن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچ پر زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔